السلام علیکم دوستوں، ڈرون یادوں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور خوفناک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک لسنر نے شیئر کیا ہے۔ نام انہوں نے بتانے کی منع کیا ہے۔ چلیے ان کا واقعہ انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گلستان جوہر کراچی کے بلاک 17 میں ایک پرانا اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا، جہاں فریحہ اپنے 2 بچوں 10 سالہ زارا اور 7 سالہ عثمان کے ساتھ رہتی تھی۔ فلیٹ کی دیواریں برسوں پرانی تھیں، جن پر نمی کے دھبے اور ایک عجیب سی بدبو چھائی رہتی تھی۔ فریحہ کا شوہر فیصل دبئی میں ملازمت کرتا تھا اور سال میں ایک بار گھر آتا۔ رات کے سناٹے میں فریحہ کو کبھی کبھار عجیب آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی دیوار کھرچ رہا ہے یا ہلکی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ وہ انہیں وہم سمجھتی، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف سمایا رہتا۔ کچھ ہفتے پہلے ایک عجیب واقعہ شروع ہوا۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے ایک کالی بلی فلیٹ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی۔ اس کی زرد آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ فریحہ کے دل کی گہرائی تک دیکھ رہی ہو۔ بلی نہ میاؤں کرتی نہ کوئی حرکت کرتی، بس خاموشی سے گھورتی رہتی۔ اس کی خاموشی خون جما دیتی تھی۔ فریحہ نے سوچا کہ شاید بلی بھوکی ہے۔ وہ روز بچوں کے کھانے سے کچھ بچا کے، جیسے روٹی یا چاول، دروازے پہ رکھ دیتی۔ بلی خاموشی سے کھانا کھاتی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی۔ جلد ہی بلی کی عادتیں بدل گئیں۔ وہ دروازے پر رکنے کے بجائے فلیٹ کے اندر گھس جاتی۔ رات کے سناٹے میں وہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھتی اور زارا یا عثمان کے بیڈ کے نیچے بیٹھ جاتی۔ ایک رات فریحہ نے دیکھا کہ بلی عثمان کے بیڈ کے نیچے بیٹھی ہے۔ اس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ فریحہ نے اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر بلی ایک دم غائب ہو گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ فریحہ کا دل بے چین رہنے لگا۔ ایک رات جب فریحہ زارا کو سلانے اس کے کمرے میں گئی، اس کا خون جم گیا۔ بلی زارا کے سینے پر بیٹھی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو بلیوں کی نہیں، کسی انسان کی ہوتی ہے۔ ایک ایسی عورت کی جو برسوں سے درد اور غصے میں جل رہی ہو۔ فریحہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ بلی نے ایک نظر فریحہ پر ڈالی اور بیڈ کے نیچے غائب ہو گئی۔ اس رات فریحہ کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ دیواروں سے عجیب آوازیں آتی رہیں، کبھی ہنسی، کبھی رونا، کبھی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں۔ فریحہ نے محلے کی ایک بزرگ عالم مولانا بشیر کو بلایا، جو اپنی روحانی طاقت اور ایمان کی مضبوطی کے لیے مشہور تھے۔ مولانا صاحب نے فلیٹ میں قدم رکھتے کہا، یہ جگہ پاک نہیں، یہ بلی کوئی عام جانور نہیں۔ 20 سال پہلے اس فلیٹ میں ایک عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندہ جل گئی تھی۔ اس کی روح بھٹک رہی ہے اور تمہارے بچوں کو اپنا سمجھتی ہیں۔ فریحہ کا دل دہل گیا۔ مولانا صاحب نے فریحہ کو حکم دیا کہ بچوں کو اپنے پاس بٹھائے اور آیت الکرسی پڑھتی رہے۔ انہوں نے درود شریف کی کثرت سے تلاوت شروع کی اور فلیٹ کے چاروں کونوں میں نمک چھڑکا۔ رات کو جب بلی دوبارہ آئی، اس بار عثمان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کے پنجوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور کمرے میں ایک گندی بدبو پھیل گئی۔ مولانا بشیر نے بغیر خوفزدہ ہوئے سورہ بقرہ کی آیت پڑھنا شروع کی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی قوت تھی جو دیواروں سے ٹکراتی اور فضا کو پاک کرتی تھی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ بلی کی شکل بدلنے لگی۔ ایک جلتی ہوئی عورت کی صورت جس کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد تھا، مگر مولانا صاحب نے بلند آواز سے درود شریف اور دعائے حفاظت پڑھنا جاری رکھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بھٹکتی روح کو سکون ملے اور وہ اس خاندان کا پیچھا چھوڑ دے۔ بلی کا سایہ کمزور پڑتا گیا، اس کی چیخیں دھیمی ہوتی گئیں اور آخرکار ایک ہلکی سی آہٹ کے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ فلیٹ میں گہرا سکون چھا گیا۔ دیواروں کی سرگوشیاں خاموش ہو گئیں اور بدبو غائب ہو گئی۔ مولانا بشیر نے فریحہ کو ہدایت کی کہ وہ ہر رات درود شریف، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا
جو بچوں کے گلے میں ڈالنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ بلی دوبارہ کبھی نہیں آئی۔ زہرا اور عثمان کے چہرے پر سکون لوٹ آیا اور فریحہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولانا بشیر کے دم و درود کی بدولت اس کے بچوں کو اس بھٹکتی روح سے نجات مل گئی۔ رات کو ہمیشہ درود شریف، آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کے سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا۔ آپ کو ہمارا آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ گزرا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن پہ دیے ہوئے لنک پہ ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔